تو 500 ایئرس کی مسافت ہے. کس سپیڈ پہ جائیں گے یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے. اب وہ سپیڈ آف لائٹ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. سپیڈ آف لائٹ سے بھی بائی دا وے سپیڈ ہو سکتی ہے، تھیوری ہے فزکس کی اس کے. نیوٹرینوز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ٹریول کرتے ہیں، بیم آف نیوٹرینو. اینی وے بہت سی تھیوریز ہیں. تو یہ اللہ کے بیسیکلی یہ اللہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیجن کریں ہاؤ گریٹ ہی از، کہ ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنایا. اللہ کی سلطنت، اللہ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی کریشنز پتہ نہیں کتنی ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتی. جتنی نظر آتی ہیں بس وہی ہم سمجھتے ہیں یہی ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہے غیب کے ورلڈ میں. سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمین بنائی، یعنی 7 ارتھس بھی ہیں اور ہر ایک میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اس پہ بڑے انٹرسٹنگ اوپینینز ہیں صحابہ کی، کبھی آپ اس کی تفسیر کھولیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگ یہاں سے بھی کہتے ہیں ملٹی ورس کی تھیوری پیش کرتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں نا کہ ملٹی ورس اور یہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ایسا ہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مے بی ملٹی ورس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کل کو کوئی اور چیز سائنس جو ہے وہ دریافت کر لے، کل کو کچھ اور ہو جائے، تو پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ نہیں ہم غلط تھے پہلے، اب سائنس یہ کہہ رہی تو اب یہ ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے جو بھی میں کر رہا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے 7 آسمان کیا ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، 7 یونیورسز ہیں آیا یا کیا معاملہ ہے، یا 7 ڈائمینشنز ہیں الگ سے وغیرہ وغیرہ. اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن ہمارا ایریا آف میٹر کنسرن یہ ہے کہ ان سب میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمانڈ نازل ہوتا ہے. اور وہاں مخلوقات ہیں باقاعدہ ان ہیونز میں، ان کی اپنی مخلوقات ہیں، وہ ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا بھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہیون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسکالرز کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ فرسٹ ہیون اس دنیا کا آسمان ہے. اس کو سماء الدنیا اللہ نے کہا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ اللہ نے آسمان دنیا ستاروں سے مزین کیا. تو ستارے تو آپ کو پتہ ہے ہماری یونیورس کے اینڈ تک ہے. اوکے، تو دیٹ مینس کہ دس یونیورس از ایکچولی فرسٹ ہیون. ہماری جو آبزرویبل یونیورس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرسٹ ہیون ہے اکارڈنگ ٹو اسکالر. واللہ عالم، باقی اللہ نوز بیسٹ. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے آگے بھی پھر ایک اور یونیورس یا آسمان، پھر ایک اور آسمان، پھر ایک اور آسمان جو ہمارے نبی نے دیکھا. اور آسمان کے دروازے ہیں، یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہو رہا ہے. سورہ نبا میں اللہ کہتے ہیں نا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. اس دن قیامت والے دن اللہ کہتا ہے میں آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا. اب وہ دروازے کیا ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اجازت لیتے تھے. پہلے آسمان کا باقاعدہ دروازہ ہے، اس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے تو گیٹ کیپر نے پوچھا ہو از اٹ، یہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اٹ از جبرائیل. تو پھر گیٹ کیپر نے کہا، اس سے ثابت ہوتا ہے گیٹ کیپر بھی ہیں آسمان کے اور وہ گارڈینز ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پاپولر تھیم ہے گریکس کی، گارڈینز آف گیلیکسیز، ٹھیک ہے نا، جس پہ آج کل مارول ڈی سی کامکس بناتے بھی ہیں موویز. دیکھیں یہ چیزیں کہیں سے تو آئی ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے ہسٹری میں کچھ تو ایگزسٹ کر رہا ہوگا کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ گئی، یہ باتیں آ گئی. وہی ہے کہ ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹس آف اینجلز، ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹس آف جنز، شیاطین، وہ لے کے انہوں نے میتھولوجیز بنا دی. میرا یہ اوپینین ہے اس کے اوپر. اینی وے فرشتے گارڈ کر رہے ہیں. جیسے سورہ جن میں جنات کے اللہ نے ورڈز کوٹ کیے ہیں کہ ہم پہلے جاتے تھے تو بڑا آسان تھا اوپر جا کے بات سننا. جنات آپ کو پتا ہے نا پہلے آسمان پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں. فرشتے ظاہر ہے وہ کچھ کمانڈمنٹس نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، کچھ سن آتے ہیں، آ کے پھر اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں، سوت سیرس کو، جو جادوگر ہیں، کاہن ہیں. تو ان میں سے ایک بات کوئی سچ ہو جاتی ہے، 100 جھوٹ ہوتے ہیں. تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، حالانکہ وہ کاہن ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو جنات کے بھی الفاظ ہیں کہ اب وہاں پر گارڈینز ہیں باقاعدہ، بہت پہرا سٹرونگ ہو چکا ہے. کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پہرا سٹرونگ کر دیا تھا وہاں پہ. تو فرشتے بہت زیادہ ہیں تعداد میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ بتایا کہ ہر ایک آم کے ڈسٹنس پہ ایک فرشتہ تھا جہاں میں گیا آسمانوں پہ، اور وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقاعدہ آواز بھی بتائی کہ وہ کیسی تھی، جیسے ہمنگ ہوتی ہے.
ایک ہمنگ ساؤنڈ، یعنی سب مل کے ہمنگ کریں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی سیرینٹی والی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو آسمانوں پہ فرشتے ظاہر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اب وہ کیا کیفیت میں ہوں گے، کس طرح اللہ کی ہم بیان کر رہے ہوں گے، واللہ عالم. لیکن یہ بڑا فیسنیٹنگ سین ہوگا. دیکھیں ابن قیم نے اسی لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم سے دوبارہ اسی لیے دھویا گیا کیونکہ جو وہ دیکھنے جا رہے تھے وہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. انسان کا دل جو ہے ویسے ہی پھٹ کے باہر آ جائے ایسی چیزیں دیکھ کے اوپر جا کے، رائٹ. تو خیر یہ ہمارے نبی کو اللہ نے دکھائے، اپنے معجزات دکھائے. تو پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم سے. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ہمارے نبی نے باقاعدہ بتایا ان کی شیپ ہی واز ہیوج. حضرت آدم کا قد 60 کیوبٹس آتا ہے. 60 کیوبٹ یعنی آئی تھنک 60 گز. تو یہ اوریجنل شیپ یہی ہوگی، جنتیوں کی بھی حضرت آدم کے قد والی ہوگی. تو خیر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انہیں سلام کریں. اللہ کے نبی نے سلام پیش کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا او نوبل سن اینڈ پروفٹ. کہا اے میرے نوبل بیٹے. حضرت آدم از دی فادر آف ہیومینٹی اوبیسلی، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا کیا سگنیفیکنس ہے پہلے آسمان پہ، انشاءاللہ اس کی طرف ہم آتے ہیں. خیر سملرلی دوسرے آسمان کے دروازے ہیں، وہاں پر بھی اجازت لی. حضرت جبرائیل نے کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے سے آیا سوال کہ کیا یہ ہی از ہی پرمیٹڈ ٹو انٹر؟ تو انہوں نے کہا جی ہی از پرمیٹڈ ٹو انٹر. یہ ان کا آنسر ہوتا تھا ہر آسمان پہ. سیکنڈ آسمان پہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دونوں سملر ہیں ان دا نیچر، ان دا سینس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے مارنے کی کوشش کی، مار نہیں سکے، نہ سولی پہ لٹکایا. وما قتلوا وما صلبوا، یہ قرآن مجید نے ٹھوس اعلان کیا ہے. کرسچنز کہتے ہیں سولی پہ لٹکا دیا تھا، اس کے بعد ریزریکٹ ہوئے 3 دن بعد، تو وہ انہوں نے سن جو ہیومینٹی کے تھے ان کا خمیازہ بھگتا. یہ ان کا فلسفہ ہے. ہمارا تو ہے جی کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا مشرکوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، ان کے دشمنوں نے، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا. ہاں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں شاید قتل کر دیا گیا تھا ان کے دشمنوں نے. تو یہ سملر ہے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس سینس میں. انہوں نے بھی یہی کہا ویلکم او نوبل بردر او نوبل پروفٹ. انہوں نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا کیونکہ انبیاء سارے بھائی ہوتے ہیں آپس میں. تیسرے ہیون پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اٹ واز ایز اف یوسف ہیڈ بین گیون ہاف آف آل دا بیوٹی، یعنی اتنے وہ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. ادریس علیہ السلام بہت شروع کے پروفٹ ہیں، حضرت آدم کے دور کے بعد ادریس علیہ السلام کا بڑا ذکر آتا ہے، یہ بہت شروع کے پروفٹ ہیں. تو انہوں نے بھی کہا ویلکم او نوبل بردر اینڈ او نوبل پروفٹ. ففتھ ہیون پہ سیم وہی جو اجازت لی گئی، انٹر ہوئے ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے. ہارون السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے. سکستھ ہیون پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا بینگ سٹاؤٹ ٹال مسکولر اینڈ براؤنش. یہ الفاظ ہیں ہمارے نبی. دیکھیں یہ ایک بات بڑی عجیب ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بھی ملاقات ہو رہی ہے انبیاء سے اور آسمانوں پہ بھی ہو رہی ہے. تو انبیاء ایکچولی ہیں کہاں؟ ہمیں صرف یہ نالج ہے کہ برزخ میں ہے. برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان بس ایک جگہ ہے، ہمارے نبی نے بتایا وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب کہ یہ آسمان بھی پھر آسمانوں میں بھی شاید برزخ کا کچھ حصہ ہے، اسی لیے آسمان پہ یا اسپیشل انہیں وہاں لایا گیا آسمانوں پہ ملاقات کے لیے. یہ اسکالرس کے درمیان ایک ڈسکشن موجود ہے، اس میں اتنا ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن برزخ کی دنیا تو کنفرم ہے کہ وہاں انبیاء زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں. ایون شہداء کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جو مارٹرز ہیں کہ وہ گرین پیرٹس کے جسموں میں ان کی روحیں ہیں اور وہ گرین پیرٹس جنت میں چل پھر مطلب اڑ رہے ہیں اور ان کے جو پنجرے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے نیچے سے لٹک رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایکسپلینیشن آتی ہے. جنت میں تو دیکھیں جائیں گے حساب کتاب کے بعد، اس لیے یہ نہ کنفیوز ہو کہ وہ پہلے ہی جنت میں کیوں ہے. وہ پہلے جنت میں اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں قیام پذیر ہیں، وہ بس وہاں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ چکر لگاتے ہیں جنت کا، اڑتے ہیں. انبیاء کہاں ہیں؟ برزخ میں ہیں. برزخ کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں بھی زندہ ہے. تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہے. اس سے یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں. تو آپ
یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو مطلب وفات پا چکے ہیں اولیاء، تو وہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے تو وفات پا چکے ہیں، وفات کیا ایک انتقال کا مطلب ہوتا ہے، منتقل ہو چکے ہیں، ایک اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ اب وہاں پر وہ ایک اور لائف، اس کے پیرامیٹرز اور ہیں۔ اب دیکھیں ہیونز جو ہیں مختلف فزیکل لاز ہوں گے، واللہ عالم، ستارے ہوتے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں یہ گریوٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، یہ تو مختلف فزیکل لاز ہوں گے وہاں کے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یس انبیاء اولیاء زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات سن رہے ہیں۔ وہ تو پھر ظاہر ہے شرک ہو گیا نا، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ولی میری ہر بات سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو اس کو اس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ برزخ میں، ہم تو ایگری کر رہے ہیں، وہاں تو پھر کافر بھی زندہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دن رات آگ دکھائی جاتی ہے، تو زندہ ہیں تو دکھائی جاتی ہے نا، کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے؟ وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے، ظاہر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ برزخ کی زندگی بالکل ہے، وہاں انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے ایسوسیٹڈ نہیں، اللہ کے کچھ لاز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا وہاں سے اب کوئی واپس آ جائے، کیونکہ شہیدوں کو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، کوئی چاہت ہے، کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم دوبارہ شہید ہوں تیری راہ میں، تو یہ لطف ہے اس میں، اس طرح سے مرنے میں، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سنت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ دس آلسو نیگیٹس دی کانسیپٹ آف آتما، ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے آتما کا، بدروح کا، کہ جو واپس آ جاتی ہے، روحیں آتی ہیں۔ روحوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے کیا کرنے آنا روحوں نے؟ نیک روحیں، ان کا ٹیسٹ یہاں پہ ہو گیا، اب وہ ٹیسٹ دے کے چلی گئی، تو وہ تو وائی وڈ دے وانٹ ٹو کم بیک؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو نہ قرآن و حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت، ہاں خواب میں آ سکتے ہیں روحیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح جو ہے وہ لے جاتا ہے اوپر، اور اس روح سے کسی روح کی ملاقات ہو سکتی ہے ریئل میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایز اے خواب آ سکتا ہے، یہ تو اس پہ تو اسکالرس کا اوپینین ہے، یہ تو پاسبل ہے، لیکن روحوں کا بھٹکنا، یہاں پر آ جانا، سٹک ہو جانا ان بٹوین سولز کا، یہ آپ کو ملیں گے موویز میں بھی ایسی تھیمز، اور ہندوؤں کے کانسیپٹس بھی ہیں، تو یہ اسلامی کانسیپٹس تو قطعاً نہیں ہے۔ وہ جو کچھ نظر آ جاتا ہے وہ میرے خیال میں قرین ہوتے ہوں گے۔ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو وہی شکل دھاڑ سکتا ہے، وہی آواز، سب کچھ۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کا قرین نہیں مرتا، وہ کافی عرصے زندہ رہتا ہے، قرین تو ہو سکتا ہے وہ اس کی شکل میں آ گیا ہو، یا اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء دے آر الائیو بٹ ان برزخ وچ از ویری ڈفرینٹ لائف، اور اس کے پیرامیٹرز اور ہیں، اور وہاں اللہ کے لاز اور فزیکل لاز اور ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور وہ اللہ کے تابع ہیں وہ سارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دیکھ کر رونے لگ گئے ہمارے نبی۔ تو پوچھا ہمارے نبی نے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں بیکاز دس ینگ مین، غلام کا ورڈ یوز کیا، غلام ینگ مین کو کہتے ہیں عربی میں، دس ینگ مین ول ہیو اے بگر گیدرنگ انٹرنگ جنہ۔ اب یہ ان کی اسلامی جیلسی تھی، یہ اس طرح کی جیلسی جائز ہوتی ہے جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں کمپٹیشن تھا ایک نیک اعمال کرنے میں، تو وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ یہ ینگ مین، اب رسول اللہ اس ٹائم 52 سال کے تھے، حضرت موسیٰ کی ڈیتھ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 130 سال تقریباً بھی، تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ ریلیٹیولی ینگ تھے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ انبیاء کا مین کنسرن یہی تھا، دیکھیں کہ ہم کامیابی ہماری جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دے کر بھیجا وہ ہم کتنا امانت داری سے آگے کر سکیں۔